ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی بہت کچھ فائدے ہمیں مل جاتے ہیں دیگر عبادتوں سے۔ جس کو اپنے دنیاوی معاملات میں وقت کی پابندی کرنا ہے، نماز کا پابند ہو جائے۔ تو دیکھیے نماز تو ہم کو پڑھنا ہے، وہ فرض ہے، چاہے آپ کو وقت کی پابندی ہوئے نہ ہو دنیا میں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ جب یہاں وقت کی پابندی کرتا ہے تو ہر جگہ کرتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا ہے تو یاد رکھے دنیا میں کہیں وہ حاضر نہیں ہو سکتا ہے، اور رب کو جو راضی نہیں کر سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کو راضی نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لیجیے آپ، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا بندوں کو راضی کرنے کے مقابلے میں بہت 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 زیادہ آسان ہے۔ اندر انسان اگر لائف میں ڈسپلن لانا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے پابندی سے حاضر ہو جائے، دنیاوی فائدے اس کو فری یوں ہی مل جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا، جو شخص نماز پڑھتا ہے فجر کی، وہ اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی امان میں چلا جاتا ہے۔ لوگوں غور کرو، ایسے آدمی کے بارے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچھ اس کے ساتھ ایسا کر لو جو اللہ کی امان اور اللہ کی ضمانت میں ہے، جس کی وجہ سے اللہ تم سے پوچھ کر اور جہنم میں اٹھا کے پھینک دے۔ آج کل اوور ورک ہے، اوور لوڈ ہے، اوور ٹینس ہے، اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے، بزنس کے، کاروبار، جاب پر ہے، اس سے نکلتا ہے۔ تو وہ ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے، یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا، نماز کے لیے جاتا ہے۔ جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے، مطلب بات چیت شروع ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، خیر خرید پوچھ لیتا ہے، کیسے ہیں آپ، کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے، یا آپ گئے السلام علیکم کیسے ہیں آپ، بہت دن سے نہیں دکھے، وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے، ہے نا۔ اب دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ فائدے جو دنیا بھی بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں، اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں، نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے۔ تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے۔ مطلب نماز جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی ڈیٹیلز میں اور اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم پر ہر روز میں 5 وقت فرض ہے، یاد رکھیں، ایوری ڈے یہ فرض نماز ہے۔ اور اس کے علاوہ انگنت نمازیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نفل کی شکل میں پڑھا کرتے تھے، یا پھر فرض کے علاوہ اگر لے لے تو اب نفل کی کئی شکلیں تھیں، جس میں سنت موقدہ ہے، سنت ہے، اور دیگر نوافل جو نام سے پہچانے جاتی ہے کہ صلاۃ الضحیٰ جیسا چاشت، توابین ہے، اور اس کے بعد اشراق ہے، اس کے بعد صلاۃ الکسوف ہے، خسوف ہے، سورج اور چاند گرہن کی نمازیں ہوتی تھی، اس کے علاوہ تہجد ہے جو سب سے افضل نفل نماز ہے، اور اس کے علاوہ بھی نفل نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یاد رکھیے۔ تو پتہ ہی چلا نماز تو ہم پر فرض ہے، فرض نمازیں بھی ہے، اور اس کے علاوہ کئی نمازیں جو موقدہ ہے اور سنن ہے، یاد رکھیے، اور نوافل ہے۔ تو بہرحال ہمیں نماز پڑھنا ہے، لیکن نماز پڑھنے کی آج جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ دنیاوی کیا فائدے ہوں اور اخروی کیا فائدے ہوں گے۔ خاص طور سے دنیاوی فائدوں میں وہ فائدے آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا جو قرآن و سنت کے اندر صراحتاً آتے ہیں، مطلب یہ کرے تو یہ ملے گا، وہ کرے تو وہ ملے گا، اس لیے کہ یہ تو بہت کامن چیز ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم نے سن رکھی ہے۔ لیکن میں وہ فائدے رکھوں گا جو سوشل مطلب جس کو کہیں گے ذہنی اور جسمانی، جو ایک مومن کو فائدہ ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے، مطلب جیسے کہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سب کو پتا ہے، دنیا میں ثواب ملیں گا، آخرت میں اس کا اجر ملے گا، لیکن یہ پوائنٹ میں نہیں رکھوں گا، لیکن ایسے پوائنٹس رکھوں گا جو ہماری سوشل لائف، ہماری مینٹل ہیلتھ اور ہماری فزیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں، تاکہ ہم کو یہ پتا چلے کہ نماز کے کیا کیا ہمیں فائدے ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے جو بھی عبادتیں ہم پر فرض کی، یہ سب سے اس کی محبوب عبادتیں ہیں، اور جب بندہ اس عبادت کو کرتا ہے تو رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جب راضی رب ہو جاتا ہے، یاد رکھیے، تو دنیا میں اس کو فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے۔ ویسے تو ایک مومن کے لیے آخرت کا فائدہ سب سے اصل فائدہ ہے، مطلب جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے دنیاوی فائدوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، دنیاوی افراز یا مقاصد ہمارے اس کے پیچھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ نیچرل ہے کہ جب ہم عبادتیں کرتے ہیں جو فائدے مند ہمارے لیے، جو فرائض ہے وہ ہم کو دنیا میں بھی فائدہ دیتے ہیں، اور آخرت میں تو اس کا اجر و ثواب ہے ہی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو ہمارے ذہن میں ہمیشہ ہم رکھیں، یاد رکھیے کہ جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں اور اس کے فوائد وغیرہ آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں، جیسا حج کرنے کا یہ فائدہ ہے، نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہے، روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، تو یہ فائدے جو دنیا میں بتائے جاتے ہیں یہ صرف عبادتوں کی طرف ابھارنے کے لیے، یاد رکھیں، لیکن ایک مومن اس کے لیے کرتا نہیں، اس کے لیے تو اصل فائدہ، اصل ٹارگیٹ جو اخروی فائدہ ہے، آخرت کا اجر ہے، وہ ہمارے نظر میں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ اب نماز کے فائدے مل گئے تو آپ صرف اس فائدوں کے لیے نماز پڑھیں، نہیں، آپ نماز اللہ نے فرض کی بول کر پڑھے، دنیاوی فائدے جو میں آپ کے سامنے رکھوں یہ تو یوں ہی اس کے ساتھ مل جائیں گے، یاد رکھیے۔ تو اس چیز کو ہم اپنے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، یاد رکھیے۔ اور ایک انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیاوی کچھ فائدے بھی ہمیں مل جاتے ہیں، ایسا کہہ سکتے ہیں دنیاوی بہت کچھ فائدے ہمیں
مل جاتے ہیں، یاد رکھیے، دیگر عبادتوں سے۔ بہرحال آج ہمارا ٹاپک چونکہ نماز ہے تو میں دیگر عبادتوں سے کیا فائدے ملتے ہیں، ذہنی، دنیاوی، اخروی، میں نہیں رکھوں گا، صرف نماز سے ریلیٹڈ کچھ فائدے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ فائدے ہوں گے جو ہمارے سوشل لائف، فزیکل اور مینٹل ہیلتھ سے جن کا تعلق ہے۔ اخروی فائدے تو ظاہر سی بات ہے وہ اجر کے اعتبار سے سارے ہیں، تو وہ تو جو قرآن و سنت میں ہے میں اس میں سے کچھ رکھوں گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے دنیاوی 8 فائدے نماز کے رکھوں گا اور اخروی 10 فائدے نماز کے انشاءاللہ رکھوں گا۔ یہ سب موٹے موٹے فائدے ہیں، مطلب اس کے ڈیپتھ میں ہم نہیں جا رہے، لیکن موٹے موٹے فائدے اس کو کہتے ہیں، مطلب وہ چیز جو ظاہر دکھتی ہے وہ فائدے آپ کے سامنے رکھنے کی انشاءاللہ اس میں کوشش کروں گا۔ آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نماز کے دنیاوی فائدے، کہ نماز پڑھنے سے ورلڈلی بینیفٹس ہم کو کیا کیا ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلا فائدہ یاد رکھیے نماز پڑھنے کا یہ ہے کہ انسان ڈسپلن یا ایک لائف کو ڈسپلن کے اعتبار سے، ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے، مینجمنٹ کے اعتبار سے ایک بہتر زندگی انسان جیتا ہے، یاد رکھیے۔ اب ڈسپلن کے اعتبار سے کیسا ہے کہ انسان جی سکے نماز کے معاملے میں، اس لیے کہ نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز اپنے مقررہ وقتوں پر فکس ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جیسے کہ اللہ رب العزت کا قرآن میں سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103 میں 103 میں اللہ نے کہا فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ تو ظاہر سی نماز کا مقرر وقت ہے، تو اگر کوئی انسان ٹائم مینیج نہیں کر پا رہا ہے، وقت پر جگہ پہ نہیں پہنچ پا رہا ہے، چیزیں آگے پیچھے ہو جا رہی ہے، ٹائم ٹیبل میس ہو جا رہا ہے، مینجمنٹ کے اعتبار سے اس کی لائف ڈاؤن جا رہی ہے، تو اگر نماز کا پابند اگر وہ رہتا ہے تو یہ مسائل اس کے وہ خود اوور کم کر لیتا ہے۔ اس لیے کہ نماز ایک فکس ٹائم میں ہے، آپ کتنے ہی مصروف ہو، نماز کا وقت ہوتے ہی ایک مومن کو ایک الارم جیسا بجتا ہے کہ نماز کو جانا ہے نا، کہ مثال کے طور پر آپ دیکھ رہا ہے کہ دوپہر کا وقت آ رہا ہے، 12:30 ہو گئے، تو اس کے ذہن میں اب ایک چیز اٹھ جاتی ہے، اب نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، نماز کا وقت قریب آ رہا، جس سے اس کو ٹائم مینجمنٹ کی عادت ہوتی ہے۔ مصروف ترین اوقات میں سے کچھ اوقات فرض کے لیے نکالنے کی عادت ہوتی ہے، تو یہ عادت اس کو دیگر چیزوں میں بھی کام آتی ہے کہ مصروف ترین وقت میں بھی بچوں کے لیے وقت نکالنا، مصروف ترین وقت میں بھی امپورٹنٹ چیزوں کو یاد رکھنا۔ جب نماز کو کوئی انسان یاد رکھ پاتا ہے، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہوں کہ اللہ کے ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو رات میں سوتے ہیں تو نہ تہجد کو نہ فجر کو الارم بھی نہیں لگاتے ہیں، مطلب اتنا زیادہ ٹائم مینجمنٹ اور یہ اسکل ان کے اندر فطرت میں ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ رات کے کس پہر اور کس حصے میں اٹھنا ہے وہ بغیر الارم کے اللہ کی عبادت کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک لائف میں ڈسپلن کریٹ ہوتی ہے، اس سے یاد رکھیے نماز ایک مینجمنٹ کی کوالٹی انسان کے اندر آتی ہے، اسپیشلی ٹائم مینجمنٹ اس کو آتا ہے، وقت پر جگہ پر پہنچنا، وقت پر کام کو شروع کرنے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ نمازوں کا ایک پرٹیکولر وقت ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی انسان ٹائم مینجمنٹ سیکھنا چاہتا ہے تو کوشش کرے کہ جب وہ نماز کے لیے جائے تو اس کا پہلے سے تیاری ایسی ہو کہ جب وہ تکبیر اولی امام دے رہا ہو تب وہ اس کے پیچھے کھڑا رہے، تو انشاءاللہ اس کو ساری چیزیں جم جائیں گی۔ ٹریفک میں ہے، کتنی دیر مسجد پہنچ سکتا ہوں، پہنچنے کا وضو کو کتنا ٹائم لگے گا، طہارت کو مجھے جانا ہے، پھر یہ کرنا ہے، ٹائم میں اتنی دیر میں پہنچنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے، تو اس سے انسان مینجمنٹ سکلز اس میں ڈیولپ ہوتی ہے، ڈسپلن اس کے لائف کے اندر آتی ہے۔ یہ ایک بہت عظیم اور بہت بڑا فائدہ ہے جو دنیاوی اعتبار سے صرف ایک نماز انسان پڑھتا رہے تو خود بخود اس کو حاصل ہو جاتا ہے، ملتا چلا جاتا ہے، اس کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ تو جس کو اپنے دنیاوی معاملات میں وقت کی پابندی کرنا ہے، نماز کا پابند ہو جائے۔ تو دیکھیے نماز تو ہم کو پڑھنا ہے، وہ فرض ہے، چاہے آپ کو وقت کی پابندی ہوئے نہ ہو دنیا میں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں ایک فائدہ بتا رہا ہوں کہ جب یہاں وقت کی پابندی کرتا ہے تو ہر جگہ کرتا ہے، اور جو اپنے رب کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا ہے تو یاد ہے کہ دنیا میں کہیں وہ حاضر نہیں ہو سکتا ہے، اور رب کو جو راضی نہیں کر سکتا ہے وہ دنیا میں کسی کو راضی نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھ لیجیے آپ، کیونکہ اللہ کو راضی کرنا بندوں کو راضی کرنے کے مقابلے میں بہت 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 زیادہ آسان ہے، یاد رکھیے۔ رب تو ایک توبہ کر لے گناہ کو معاف کر دیتا ہے آپ کے پورے پچھلے۔ انسانوں میں ایسا کون سا انسان ہے جس کے ساتھ آپ ایک خطا کرے، اس کو ایک گالی دے اور معافی مانگے اور ایک جھٹکے میں کر دے؟ پتہ نہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنریشنز نسلوں تک یاد رکھتے کہ ان کے پردادا نے ہمارے دادا کو گالی دیے تھے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہے نا؟ لیکن رب العزت ایک توبہ کیجئے سارے سنس وائپ آؤٹ کر دیتا ہے، لیکن توبہ سے اچھی ہو، ہے نا؟ تو بہرحال تو رب کو راضی جو نہیں کر پاتا ہے نماز کے ذریعے، رب کے سامنے حاضر نہیں ہو پاتا ہے، دنیا میں کسی کام میں اس کا اعتماد ہم نہیں کر سکتے کہ وہ تمام چیزیں دنیا کی اچھی کر پائیں گا۔ تو نماز کا سب سے بڑا فائدہ ڈسپلن ہوتا ہے، یاد رکھیے، اور جب انسان جا کے صف میں کھڑا ہوتا ہے تو صف کے مینجمنٹ سے خود کئی چیزیں ڈسپلن آپ کو آ جاتی ہے۔ صف ہوتی ہے نا نماز میں، پہلی صف، دوسری صف، مطلب مسجد میں جو پہلے آیا پہلے کھڑا ہوں گا، اور امام کے رائٹ ہینڈ سائڈ کوشش پہلے کریں گا، رائٹ میں تو پھر لیفٹ کی طرف، تو پہلا پریفریبل انسان کی جگہ ہے کہ پہلی صف میں جائے اور امام کے رائٹ سائڈ بیٹھے، رائٹ فل ہو جائے گا تو لیفٹ بیٹھے۔ پھر سیکنڈ پریفریبل ہے لیفٹ صف، اور لیفٹ صف کی اس کی رائٹ حصہ زیادہ پریفریبل، امام کا رائٹ، مطلب جب امام قبلے کی طرف دیکھتا ہے تو یہ رائٹ ہو جاتا ہے اس کا، تو یہ پریفریبل ہے۔ جب یہاں نہیں تو مینجمنٹ صف بندی کے اندر مینجمنٹ ہوتی ہے۔ پھر صفوں کو جب ہم بناتے ہیں تو صفیں سیدھی ہونا ضروری ہے نا، سیدھی ہونے کے ساتھ ساتھ قدم سے قدم ہے، کاندھے سے کاندھا لگانا ضروری ہے۔ تو کتنا ایک مینجمنٹ اسکل انسان کے ڈسپلن لائف میں پیدا ہوتی ہے،
جس طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ملٹری کے اندر یا پولیس کے اندر فورسز میں جو ہوتے ہیں، آرمز فورسز میں ہوتے ہیں، لوگ ڈسپلن، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرتے ہیں، اسی طرح ایک مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کتنا ڈسپلن ہے دیکھیں. پھر اس کے بعد اس کا ایک لیڈر کھڑا ہوتا ہے آگے، جب وہ بولتا ہے اللہ اکبر تو سب اس کے ساتھ ہی بولتے ہیں یا اس کے پیچھے بولتے ہیں، اس سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی آج جلدی سے بولے آج فرض نماز ہے، امام صاحب جب کھڑے ہوں گے میں پہلے کھڑے ہو جاتا ہوں، نہیں ہو سکتا. آپ کو ان کا انتظار کرنا ہے. ایک ڈسپلن ہے، ایک آرڈر ہے، نظم ہے، ضبط ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. رکھے تو سب بندی خود اپنے آپ میں ایک ڈسپلن آرڈر ہے. صف کے بعد امام کے پیچھے تکبیر اولا سے ملنا، تکبیر اولا کے بعد سارے ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا، یہ انسان کے اندر اس کے لائف میں بہت ڈسپلن پیدا کرتا ہے. رکھے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ڈسپلن کو، اس لا کو، اس آرڈر کو جو ہم کرتے ہیں نماز سے حاصل کریں. تو نماز کا سب سے پہلا فائدہ ہے لائف میں ڈسپلن آ جاتی ہے انسان کے. تو ایک انسان اگر لائف میں ڈسپلن لانا چاہتا ہے، وہ اپنے رب کے سامنے پابندی سے حاضر ہو جائے، دنیاوی فائدے اس کو فری یوں ہی مل جائیں گے. آئیے دوسرا فائدہ نماز کا ہوتا ہے، یاد رکھیے نماز، یاد رکھیے انسان کو ڈپریشن سے دور رکھتی ہے اور اس کے سوشل، جس کو کہیں گے بیہیویئر کو اچھا کرتی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر اس کو کہیں گے سوشل انٹرمنگلنگ انسان کی بڑھ جاتی ہے، مطلب آپس میں میل جول نماز کے ذریعے بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان ڈپریشن پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے، ٹینشن پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے، سٹریس پہ بھی کنٹرول رکھ پاتا ہے، اور ان سوشل ہونے کی وجہ سے جو لاس اس کو مینٹل ہیلتھ کا ہوتا ہے اس سے وہ بچ جاتا ہے. اگر اس کی مثال دیکھنا ہے تو کوئی شخص 4 5 10 دن 15 دن 20 دن لوگوں سے نہ ملے تو اس کے بعد اس کو لوگوں سے چڑ اور نفرتیں شروع ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور سے ہم یہی معاف کر دیتے وہ معاف نہیں کرتا ہے اس کو، اس لیے کہ اس کو سوشل، آپ بولیں گے لوگوں میں رہا نہیں نا تو اس کو عادت نہیں ہے لوگوں میں رہنے کی. سمجھے آپ بات؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ. جیسے ایک بچہ ہے گھر میں ہے اور وہ اکیلا ہی ہے، اس نے دوسرے بچوں کو بھی دیکھا ہی نہیں تو اس کا بیہیویئر ہی الگ ہوتا ہے. لیکن جو بچہ گھر میں دوسرے بچوں کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اس کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے، وہ سوشلی زیادہ اچھا ہوتا ہے. سوشل بیہیویئر اس کا اچھا، چونکہ وہ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا جانتا ہے، اپنے پاس لوگوں کے ساتھ رہنا جانتا ہے، جبکہ اکیلا رہنے والا نہیں جانتا ہے. تو انسان کو سب سے بڑا فائدہ، چونکہ آج کل ڈپریشن بہت بڑا ایشو ہے اس لیے میں ڈپریشن رکھ رہا ہوں، ورنہ ڈپریشن سے انسان نجات پاتا ہے، سوشلی ساتھ رہنے کا بینیفٹ اٹھاتا ہے، سوشل گیدرنگ سے جو بینیفٹس ہونا ہے اس کو سارے بینیفٹس اس میں ملتے ہیں. تو لیکن چونکہ ڈپریشن ایشو ہے تو میں کہہ رہا ہوں نماز ڈپریشن سے ورک کرتی ہے. آج کل اوور ورک ہے، اوور لوڈ ہے، اوور ٹینس ہے، اور کیا کیا نہیں انسان کے کام کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک، اور ایسے ماحول میں انسان اگر نماز کا عادی ہو جائے تو سب سے پہلے نماز کے لیے اپنے اس ماحول سے، بزنس کے، کاروبار کے، یا جو بھی جاب پر ہے اس سے نکلتا ہے. تو وہ ایک سوشل گیدرنگ سے دوسری سوشل گیدرنگ جاتا ہے، یا اکیلا کام کرتا ہے تو سوشل گیدرنگ میں جاتا تھا، نماز کے لیے جاتا ہے. جب لوگوں سے ملتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی سلام ہوتا ہے، مطلب بات چیت شروع ہو جاتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سلام کلام ہوتا ہے، خیر خیریت پوچھ لیتا ہے کہ کیسے ہیں آپ. کوئی آپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے تو آپ کا ٹینشن آدھا دور ہو جاتا ہے نا، کہ آپ گئے السلام علیکم کیسے ہیں آپ، بہت دن سے نہیں دکھے، وہ اس میں آپ سب بھول گئے ادھر کیا فکروں سے آپ نکل کے آئے ہے نا. اب دیکھیے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اور خاص طور سے نمازوں کی ترتیب بھی آپ دیکھیں، فجر سے لے کر ظہر میں ایک لمبا وقفہ ہے، لیکن اس کے بعد کی نمازیں دیکھیے آپ، عصر، مغرب، عشاء کتنے جلدی جلدی آتی ہے. اور انسان اگر اپنے کام کو بھی دیکھے تو صبح وہ کام پہ سمجھو 10 بجے 11 بجے 9 بجے جاتا ہے، اس کے بعد کام کرتا ہے تو اب 1 بجے 1:30 بجے آنے تک اس کی تھکان ابھی پوری نہیں، ابھی شروعات ہوتی ہے اس کی تھکان. پھر 1 بجے کے بعد کھانا وغیرہ اس کی تھکان اب شروع ہوتی ہے، مطلب اب وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے. تو جیسا وہ ڈاؤن ہونا شروع ہوتا ہے نمازی ویسی بڑھتی جاتی ہے اس کے اوپر. اس کا ماحول چینج کرنے کو، جیسا ظہر تک ٹھیک ہے، فجر سے ظہر تقریباً 6 گھنٹے 5 گھنٹے، کسی جگہ 7 گھنٹے کا فرق، لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو کیسا ہوتا ہے، ظہر سے آتا ہے 3 گھنٹہ، عصر سے مغرب 2 ڈھائی گھنٹہ، 1 گھنٹہ سوا، ایسا الگ الگ علاقے میں ہوتا ہے. اور پھر اس کے مغرب سے عشاء اسی طرح سے 1 1.5 گھنٹہ ہے نا. تو اگر وہ اتنی بار اپنے ورک سے اٹھ کے جاتا ہے، ورک اسٹیشن سے اٹھ کے جاتا ہے، جاب سے، بزنس سے نکل جاتا ہے، ماحول چینج ہوتا ہے، ٹینشنز دور ہوتے ہیں. اور خاص طور سے جو لوگ ڈپریس ہے، آج لوگوں کو معلوم آپ کو کیا ہے، جو سب سے بڑی انڈسٹری آج چل رہی ہے اور یہ آگے جا کے چلیں گی، وہ یہ ہم سے بات کرو. چونکہ لوگوں سے بات کرنے والا کوئی ہے نہیں. امریکہ میں، یوروپ میں صرف ایسے کال سینٹرز ہوتے ہیں جیسے آپ فون لگا کے ان سے بات کرنا، بس بات کرنا. لوگوں سے بات کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں، لوگ ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھنا چاہتے، معلوم حالت یہ ہے. تو وہ چاہ رہے کوئی ان سے بات کرے، بچے چاہ رہے بڑے ان سے بات کرے، بڑے چاہ رہے ایک دوسرے سے بات کرے، شوہر چاہ رہا بیوی اس سے بات کرے، بیوی چاہتی شوہر بات کرے، کوئی کسی سے بات نہیں کرتا. مسجد جائیے سب فری بات کر رہے آپ سے، ایک دوسرے سے کیسے ہیں، خیر خیریت پوچھ رہے، اچھا دکھا آپ سے ملاقات ہوگی، آیا کیجیے، فلاں ہو رہا، یہ ہو رہا. آپ دیکھیے ایک ماحول جو بزنس کا یا پھر جاب کا ہے، کبھی ٹینس ہو جاتا ہے، آپ نکل کے آئے آپ فری ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا فائدہ ہے ڈپریشن. اور انسان ڈپریس ہونا، تھکنا، اسٹریسڈ ہونا نیچرل ہے. حتیٰ کہ جو چیز سب سے زیادہ اس کو پسند ہے اس پہ بھی اسٹریس ہو جاتا ہے. اگر اس کو اب یہ گیمز کتنا بھی کھیلے پھر تھک جاتا ہے. تو نماز سے کیا ہوتا ہے، ایک ریفریشمنٹ آتا ہے، ایک چینج آتا ہے، سوشل بیہیویئر میں انسان کے فرق آتا ہے، اور بہت سارے اس کے فائدے ہوتے ہیں. یاد رکھیے اس کا دوسرا فائدہ تھا، یاد رکھیے ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے تیسرا نماز کا دنیا میں فائدہ یاد رکھیے، وہ یہ ہے بذریعہ نماز یاد رکھیے ہمارے سماجی رابطہ اور ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے. سماجی رابطہ،
سوشل، جو میں نے پہلے پوائنٹ میں کچھ پوائنٹس رکھے تھے، سوشل لیکن ہمارا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے ذہنی صحت ہماری یاد رکھیے نماز سے اچھی ہو جاتی ہے۔ اور سوشل بیہیویئر کیسے اچھا ہوتا ہے؟ میں جانتا ہوں نماز کے لیے ہم کو جماعت سے پڑھنا ہے، اور جماعت سے پڑھنا ہے تو صف بندی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ گیدر ہوں گے، پبلک جمع ہوں گی اور پڑھیں گی۔ چھوٹی سے چھوٹی مسجد میں بھی چل جائے تو 2-3 صف بن جائیں گی، یہ الگ بات ہے۔ کوئی مسجد شہر سے باہر ہو، بہت کم مسلمان ہوتے ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی مسجد میں جائے 10, 20, 25, 50 لوگ تو آپ کو مل جائیں گے، جس سے آپ کی سوشل لائف اچھی ہو جاتی ہے، مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے، بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ کئی چیزیں، کئی سارے، دیکھیے لوگ جمع ہوں گے تو گیدرنگز کے بینیفٹ تو ہے ہی۔ لوگ سوشل گیدرنگز رکھتے ہیں، لوگ بزنس گیدرنگز رکھتے ہیں، لوگ گھر کے اندر رشتہ داروں کی گیدرنگ رکھتے ہیں نا کہ بھائی سب رشتہ دار مل جائیں گے۔ کچھ لوگ بزنس مین کو جمع کرتے 100-200، کیا ہوتا ہے؟ بزنس بوسٹ ہو جاتا ہے، یہ ان سے ملتے، وہ میں ان سے ملتا، میرا کارڈ یہ، آپ کا کارڈ یہ، آپ کا کیا بزنس ہے، میرا بزنس یہ، ہو ہی نہیں ہو رہا ہے۔ لوگ جاب فیئرس لگا رہے، میلے لگا رہے، لوگ جمع ہوں گے تو فائدہ ہوگا۔ لوگ کہیں بھی جمع ہو، شادی کی تقریب میں جمع ہو، میت کی تقریب میں جمع ہو، کہیں بھی جمع ہو، بزنس تو چل رہا ہی آس پاس کا، پانی تو بھی خریدیں گا انسان، کوئی چیز کھائیں گا لے کر، ہے نا۔ آپ ایک ہال کو دیکھ لیجیے، شادی ہال کے پاس کتنی دکانیں کھل جاتی، ایک جگہ آپ کو جہاں معلوم ہے سالانہ لوگ جمع ہوتے، لوگ کتنی جگہ پہلے سے خرید چکے، وہاں لوگ آتے، لوگ جہاں آئیں گے، بزنس پروموٹ ہوگا، سوشل گیدرنگ جہاں بنے گی، مینٹل ہیلتھ اچھی ہوں گی، لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، سوشل بیہیویئر اچھا ہوگا، سوشلی انسان ڈیولپ ہوتا ہے اس سے۔ تو نماز کا حال یہ کہ ہر محلے میں جہاں آپ رہتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آپ وہاں جمع ہو جاتے ہیں، سوشل گیدرنگ ہوتی نہیں ہوتی۔ ایک مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں کام کرتے ہیں IRC کے اوپر، وہ پتہ نہیں کون کون سے محلے سے کام کرنے آتے ہیں، لیکن جب آس پاس کی مسجد میں جاتے ہیں یا نمازوں کو جاتے ہیں یا اس میں آتے جاتے لوگوں کو لگتا ہے وہ بھی رولا گلی کے رہنے والے، چونکہ اتنے زمانے سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں نا، سوشل وہ گیدرنگ بڑھ گئی، لوگوں سے انٹریکشن ہوا جو پہلے آپ کے انٹریکشن میں نہیں تھے۔ کئی فائدے ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو نمازیں یاد رکھیے، اس سے سوشل بینیفٹس ہم کو ملتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سوشل جب گیدرنگ ہوتی ہے ذہنی صحت اچھی ہوتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا بیمار سے بیمار بھی انسان ہو، اس سے کچھ رشتہ دار اس سے ملنا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اس سے مل رہے ہیں، تو لوگوں کے ملنے کے فائدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح چوتھا فائدہ نماز کا یاد رکھیے، وہ یہ ہے جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے اس کے اندر، فزیکل ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اس کے اندر، ہوتی ہی نہیں ہوتی۔ دیکھیے نماز کو آپ کو جانا ہے، اگر غسل نہیں تو غسل لینا ہے، غسل خود فزیکلی کتنی ایکسرسائز ہے، پانی کا سر سے لے کر پیر تک ڈالنا۔ چلیے غسل تھا آپ کو تو وضو کرنا ہے، اب وضو کرنا ہے تو بھی ایکسرسائز ہے، کتنی ایکسرسائز ہے نا۔ لوگ کھڑے یوں کرتے ہو صبح صبح، ہاتھ اچھے رہنا بول کر، تو آپ ویسے ہی کرتے ہو اس کو روز صبح 3 بار تو یوں کر کے آپ نے ہاتھ دھویا، ہاں فزیکل ایکسرسائز شروع ہو گیا، آپ کلی کر رہے ہیں تو یہاں سے شروع ہوگی۔ اس کے بعد آپ پیدل چل کے نماز چلے گئے، جس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ حدیث کے اندر آ کہ پیدل انسان اگر نماز کے لیے جائے ہر قدم پہ اجر لکھا جاتا ہے، تو آپ پیدل چلیں تو واکنگ بھی ہو جا رہی ہے آپ کی۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک قبیلہ تھا، مسجد نبوی کے بازو کچھ جگہ خالی ہوئی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم وہاں سے اپنے گھر شفٹ کر لیتے، ادھر آ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتا چلا تو آپ نے کہا ایسا مت کرو، کیونکہ ہر قدم کا بدلہ ملتا ہے، تو دور سے آؤں گے تو ثواب زیادہ ہوں گا، سمجھ رہے ہیں بات۔ تو فزیکل ایکسرسائز جاری، اور خاص طور سے نماز کو پیدل آنا، اس کا اجر و ثواب حدیثوں میں بہت زیادہ آتا ہے، ہر قدم کے اوپر اجر ملتا ہے، تو آپ پیدل آ رہے ہیں نماز کے لیے، وہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسجد میں آئیں گے تو کچھ سیڑھیاں وغیرہ ہوتی ہے، تو اوپر نیچے چڑھنا کرنا وہ ایک الگ ہو جاتا ہے۔ چلیے ویسا نہیں ہے تو صف تک آپ جائیں گے، صف میں جانے کے بعد پھر آپ کا فزیکل ایکشن چالو ہے، اللہ اکبر، مطلب جا کے آپ کو بیٹھ نہیں جانا ہے وہاں، اور ہاتھ اٹھانا ہے، ہاتھ اٹھا کے ہاتھ باندھنا ہے، اس کے بعد رکوع کرنا ہے، پھر رکوع سے اٹھنا ہے۔ آپ دیکھیے کئی لوگ ہیں جو صبح صبح، یہ کثرت کے بینیفٹ لوگ میں نے دیکھا ہے بتاتے ہیں، میں بھی کبھی صبح صبح واکنگ کوئی ایکسرسائز کے لیے جاتا تھا، تو کئی لوگ جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، یوگا وغیرہ جانتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز الگ الگ کرتے ہیں، وہ بتاتے تھے کہ وہ ایسا گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جھک کے وہاں کھڑے رہنا، اس سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، بہت ساری ہوا جو جسم کے اندر ہوتی ہے جو پوری پھیپھڑے سے نکل نہیں پاتی، لیکن جب آپ جھکتے ہیں تو وہ آسانی سے باہر نکلتی ہے، سمجھے آپ؟ تو اس کے فائدے بتاتے ہیں، تو آپ دیکھیے وہ رکوع جیسے پوزیشن میں کھڑے رہتے، ایکسرسائز کرتے ویسے، یا اس سے بھی نیچے تھوڑا جا کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد سجدے جیسی پوسچرز بھی ایکسرسائز میں کرتے ہیں، اس کا بینیفٹ یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے فزیکل بینیفٹ ہوتے ہیں، کہ بہت سارے لوگ بتاتے ہیں جو انسان ہوتا ہے وہ جس ماحول میں رہتا ہے اس سے وہ کہیں اسٹیٹک کرنٹ حاصل کرتا ہے، مطلب ایک قسم کا چارج اس کے اطراف ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اگر دیکھنا ہے تو کرسی پہ پلاسٹک کیا بٹ جائیے اور کوئی پیچھے توال سے مارے تو اس کے بعد آپ کسی کو ہاتھ لگائے تو ایک چارج ہوتا ہے، اسٹیٹک کرنٹ ہوتا ہے، چارجز ہوتے ہیں، جب آپ سجدہ کرتے ہیں سارے چارج ڈسچارج ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ ارتھ گراؤنڈ ہوتا ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ نماز سیدھے فرش پر پڑھے، اگر وہ نہ ہو خراب ہو تو پھر اس پر کوئی چیز بچھا سکتے، جائز، سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا ہوتا ہے جب سر جا کے گراؤنڈ سے لگتا ہے تو بہت سارے ایسے چارجز ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ اور آپ یہ چیز کو غور کیجیے، چٹائی پہ یا آپ کی جو جانماز ہے، اور آج کل تو پتہ نہیں کیا بولوں گا، فوم
پھر اس پر اسپنج پہ ایک چٹائی کے اوپر ایک قالین کے اوپر ایک چادر تاکہ وہ خالصی خراب نہ ہو، پتہ نہیں اتنا بچھا دیا جس سے کوئی تن، اس پہ نماز پڑھی اور سیدھے فرشی پڑھی، آپ فرق محسوس کریں گے دونوں میں نماز. تو بہرحال نماز آپ نے اس پہ پڑھی تو پوری فل ایکسرسائز، باڈی کی ایکسرسائز ہو رہی ہے، اٹھنے اور بیٹھنے میں ہو رہی ہے. ایک انسان ہے جس کو نیچے بیٹھ کر اوپر اٹھنے کی کوئی ایکسرسائز ہی نہیں. آپ پہلے زمانہ اگر دیکھتے ہوں گے تو لوگ جو بیٹھ جاتے اکڑو بیٹھنا جس کو بولتے ویسا بیٹھ کے کئی کام کرتے تھے. آج تو ہم جھکتے نہیں، مطلب ہمارے پیروں کو عادت نہیں، تو ایسا پھر باڈی ہمارے نقصان دیتی ہے کہ ہم لوگ ایون ٹوائلٹ کو بھی گئے تو کچھ زمانے بعد ہم کو بیٹھنا نہیں آتا ہے. وجہ کیا ہو جاتی ہے؟ ہڈیوں کو نیچے اوپر ہونے کی عادت ہی چھوٹ جاتی ہے. لیکن نماز پڑھنے والا کم از کم کئی بار دن میں نیچے اور اوپر ہوتا ہے، پورا گھٹنوں کو موڑتا ہے، فولڈ کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، اٹھتا ہے، اٹھنے کے لوگ اٹھتا ہے، پھر پورا کھڑا ہوتا ہے. تو گویا کچھ نہ بھی کرے تو کیا بولتے ہیں، ڈنڈ بیٹھک، نیچے بیٹھ کر اٹھنے کا کام ہر نماز میں ہو رہا ہے، فری ہو رہا ہے، ایسی ہو رہا ہے، جس سے گھٹنوں کو بڑا فائدہ. مطلب آپ اس کے انمیجنیبل بینیفٹس ہیں. میں نہیں کہہ رہا آپ نماز اس لیے پڑھے کہ ایکسرسائز اچھی ہوں گی، میں نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نماز پڑھے وہ فرض ہے، آپ کو فائدہ ہوگا ایکسرسائز والا. آپ سمجھیں؟ تو لہٰذا آپ دیکھیے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. ہاتھوں کی ایکسرسائز سے لے کر وہ اعضاء انسان کے یوز ہوتے ہیں جو اس کو دن بھر میں، دیکھیں دن بھر میں بیٹھ کر شہری ماحول میں تو کچھ بھی کام نہیں، بیٹھنے سے مراد وہ نیچے پورا بیٹھ جانا، کچھ بھی کام نہیں. ہم زیادہ سے زیادہ کرسی تک بیٹھتے تھے، ہمارے پیر زیادہ سے زیادہ 90 ڈگری تک فولڈ ہوتے، لیکن وہ پورے نیچے جا کے اوپر آنے والا سسٹم جس سے پیر خراب ہوتے ہیں. معلوم ہم لوگوں کو عادتیں چھوٹنے سے 40-50 کی عمر میں پھر آپ جھک بھی نہیں پاتے، بیٹھ بھی نہیں پاتے، تو کموڈ لگتا ہے، پھر نمازیں بھی نہیں جھک پاتے. لیکن جو آدمی اس کا عادی، یاد رکھیے، تو ایک ایکسرسائز والا بینیفٹ ایک مسلمان کو 5 وقت جاتا ہے. اور اگر 17 رکعت نماز جو کہ فرض ہے، فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کی 4، اسی فرض ہے 17 رکعت پڑھتا ہے، تو 17 رکعت میں 17 بار وہ جھک رہا ہے، اٹھ رہا ہے. تو اتنے بار کم از کم اس کی باڈی ایکسرسائز کر رہی ہے، اور وقفے سے کر رہی ہے. ایک ساتھ دیکھیے انسان نے 2 گھنٹے کسرت کر لیا، لیکن ایسا نہیں ہو رہا، وقفے سے کر رہا ہے. 3 گھنٹے میں ایک بار، پھر 2 گھنٹے بعد ایک بار، پھر وقفے سے کر کے آپ صحت آپ کی دیکھیے کتنی اچھی ہوتی ہے. تو بہت سارے بینیفٹس یاد رکھیے جو انسان کو صحت کے اعتبار سے ملتے ہیں. 5واں فائدہ یاد رکھیے نماز کا ہے طہارت اور صفائی، ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی انسان کو عادت ہو جاتی ہے نا. کسی انسان کو غسل نہیں ہے تو غسل ضروری ہے نماز کے لیے، تو ہیلتھ اینڈ ہائیجین کی اس کو عادت ہو جاتی ہے. دوسرا، اگر غسل سے ہے بھی تو اس کو وضو کرنا ہے. کتنی بار وضو کرنا ہے؟ ہر روز کم از کم. لارچیت اگر صرف فرض پڑھ رہا ہے تو 5 بار وضو کر رہا ہے. 5 بار نہ صحیح بھائی 2 نمازیں جلدی آتی تو وضو باقی رہتا ہے میرا، ٹھیک ہے، تو 4 بار کر رہا ہے، تو 4 بار منہ ہاتھ کو دھو رہا ہے. آپ کسی گاؤں والے انسان کو دیکھیے، اس کے کیا وجہ ہے منہ ہاتھ دھونے؟ کبھی ہوتی نہیں. لیکن اگر مسلمان نماز کو جاتا ہے تو اتنے بار صاف کریں گے اپنے آپ کو، جس سے ہیلتھ اور ہائیجین اس کی اچھی ہوتی ہے، مطلب صحت اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ صاف صفائی کا وہ عادی ہوتا ہے. اور صاف صفائی کیسی صاف صفائی؟ آپ انداز لگائیں، اگر غسل کرنا ہے تو جسم کے ہر اعضاء پر پانی جانا چاہیے. جس وجہ سے غسل ٹوٹا تھا اس کو پہلے صاف کرنا چاہیے. ہیلتھ اینڈ ہائیجین. طہارت کو جانا ہے تو پانی لینا، ورنہ طہارت نہیں تو نماز نہیں ہو سکتی. تو پانی ڈالنے کی عادت، پیشاب کرے بھی تو پانی، پیخانے کو پانی. بہت سارے لوگ بس پیخانے ہو گئے تو پانی لیتے، پیشاب کو لیتے. مسلمان ہونے کے ناطے انسان پیخانے کو گیا بھی تو پانی لیتا، پیشاب کو گیا بھی تو پانی لیتا، مطلب یورینیشن کو بھی، ڈیفیکیشن کو، دونوں کو پانی لیتا، جس کے نتیجے میں اس کی ہیلتھ اچھی ہوتی ہے نا. تو وہ اس کو فائدہ مل جاتا ہے. اس کے بعد وہ، یہ تو اندرونی ہو گیا، اس کے بعد وہ چہرے کو دھوتا ہے. وہ اعضاء جو جنرلی عموماً کھلے ہوتے پورے دھوتا ہے نماز سے پہلے، وہ اس کو بینیفٹ مل جاتا ہے. تو صاف صفائی، ہیلتھ اور ہائیجین کا یاد رکھیے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح 6واں فائدہ یاد رکھیے میڈیٹیشن اور کانسنٹریشن، دھیان دینے کی عادت ہوتی ہے. میڈیٹیشن سمجھتے آپ؟ آدمی بیٹھ جانا، اس کو دھیان ہی بولتے ویسے ہندی میں، بیٹھ جانا اور ایک طرف اپنے مائنڈ کو لگانا. نماز میں یہی ہوتا ہے، ہم ایک جگہ بیٹھ کے نہیں، کھڑے رہ کر ہر پوسچر کے اندر اپنے آپ کو دھیان لگاتے ہیں. کھڑے رہ کر دھیان لگاتے ہیں، رکوع کی پوزیشن میں دھیان لگاتے ہیں، سجدے میں جھک کر دھیان لگاتے ہیں، پھر قاعدے میں بیٹھ کر دھیان، مطلب ہر پوزیشن میں جس پوزیشن میں لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں، نماز میں وہ پوزیشن ایک ساتھ پوری انکلوڈیڈ ہے. میڈیٹیشن لوگوں کو دیکھا نا آپ نے، کھڑے رہ کے میڈیٹیٹ کرتے ہیں، بس ایک جگہ ایک پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کھڑے، ان کا ایک ٹائپ کا میڈیٹیشن. کچھ لوگ میڈیٹیشن بیٹھ کے ہوتا ہے، بیٹھ گئے مختلف قسم سے انگلیوں کو اشارہ کرتے ہیں اور میڈیٹیٹ کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں دھیان، بیٹھ کر ہو گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں لیٹ کر دھیان کرتے ہیں. ہمارے پاس پورے انکلوڈ ہو گئے ایک ہی اس کے اندر، نماز کے اندر. قیام کے اندر کھڑے رہ کر ہو گیا، رکوع کے اندر جھک کر ہو گیا، سجود میں پورا جھک کر ہو گیا، اور قاعدے میں بیٹھ کر ہو گیا. تو میڈیٹیٹ، کانسنٹریٹ کرنے کی انسان کو یاد رکھیے عادت ہوتی ہے. اور یہ بڑی اہم چیز، لوگ اپنے بزنس میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، لوگ اپنے کام میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے، لوگ اپنی کسی چیز میں کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہے. لیکن نمازی انسان جو ہر چیز میں کانسنٹریٹ کر پا رہا ہے، نمازی انسان ہر چیز کے اندر جو ہے اپنا دھیان دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو عادت ہو گئی. تو اگر کوئی بچہ بولتا پڑھائی میں میرا دھیان نہیں لگ رہا، نماز کا عادی ہو جائیں گا، پڑھائی کا بھی عادی ہو جائیں گا. فلاں چیزیں میرا دھیان نہیں لگ رہا ہے، نماز میں آپ میڈیٹیٹ کرو، دھیان دینا شروع کرو. نماز کو، جس کو خوشی اور خضوع بولتے ہیں، یاد رکھیے عربی زبان کے اندر
خشوع اور خضوع کا معنی ہوتا ہے جسم، اعضاء، جوارح اور ذہن کے ساتھ پورا اس عمل میں رہنا. خشوع اور خضوع، خشوع اور خضوع دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا معنی ہوتا ہے مینٹلی بھی اور باڈیلی بھی اس ایکٹ کے اندر رہنا. اس لیے خشوع اور خضوع دو ورڈ یوز کری جاتے ہیں. سمجھا؟ تو ہم لوگ وہ کرتے ہیں تو میڈیٹیشن، کانسنٹریٹ کسی چیز کی طرف کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور اس کے بڑے فائدے اسٹڈیز میں ہو سکتے ہیں، بڑے فائدے بزنس میں ہو سکتے ہیں. ورنہ یہ کمپلیٹ ہر کوئی کرتا. میرا بچہ دھندے پہ کھڑا ہوتا، غلے پہ نہیں رہتا، اس کا دماغ